اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہادت جانسوز امیر کائنات علی بن ابی طالب ابو الائمہ، تمام شیعان جہان، عاشقان ولایت و امامت اور بالخصوص ولی عصر کی خدمت میں تعزیت پیش کرتی ہوں، تسلیت عرض کرتی ہوں کہ آج کے دن اس زمین سے ہدایت کا وہ محکم ستون منہدم ہو گیا جو جبریل نے صدا لگائی تھی، نوحہ پڑا تھا اور تمام زمین و آسمان کو آگاہ کیا تھا، ان مخلوقات کو کہ تحطمت واللہ ارکان الہدی۔ آج کے دن اولاد زہرا، کوفہ کے یتیمان زہرا اور بلکہ تمام امت اسلام یتیم ہوئی۔ اور امت اسلام کیسے یتیم ہوئی کہ پیغمبر گرامی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا وعلی ابوان امہ، میں اور علی امت کے باپ ہیں۔ ایک مہربان باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور اس امت مصطفیٰ کے پاس وہ جو محکم ترین رسی تھی پروردگار کی، اور وہ عظیم ترین روشن چراغ تھا اور وہ محکم ترین ستون تھا، اس سے محروم ہو گئے۔ آج فضا اتنی سوگوار ہے، علی بن ابی طالب کے گھر صف عزا بچھی ہے اور تمام عزاداروں کے گھر یقیناً صف عزا بچھی ہوگی، اور ہر کوئی اولاد علی کو پرسہ دے رہا ہوگا۔ تمام تر کوفہ کے وہ لوگ، وہ یتیم جو خانہ علی پر ہجوم کیے ہوئے تھے، ابھی شہادت نہیں ہوئی تھی مولا کائنات کی، تو یتیمان کوفہ کو جب کھانا نہ ملا، وہ غذا نہ مل سکی، تو ہر یتیم کو جب پتہ چلا کہ طبیب نے، حکیم نے یہ بتلایا، اسبغ بن نباتہ نقل کرتے ہیں، روایت کر رہے ہیں، جب بتلایا کہ طبیب نے کہا ہے کہ علی کو دودھ زیادہ سے زیادہ پلایا جائے، کہتے تمام یتیمان کوفہ اپنے ہاتھوں میں پیالے لیے ہوئے دروازہ علی پر آ کر کھڑے ہو گئے، اور یہی دروازے پہ کھڑے ہو کر صدا لگا رہے تھے۔ فرزند رسول حسن مجتبیٰ جب دروازے پر آئے تو ہر یتیم نے کہا کہ پہلے میرا پیالہ مولا کائنات کو پلایا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ جب علی کو دودھ پلایا جاتا، ایک پیالہ علی کو دودھ کا جب دیا گیا تو مولا کائنات نے تھوڑا سا دودھ پیا۔ وہ تھوڑا سا دودھ پینے کے بعد آپ نے فرمایا کہ باقی یہ دودھ اسیروں کو دے دیا جائے۔ اس سے مراد مولا کائنات کی، کریم مولا کی کیا تھی؟ وہ اسیر کون تھا؟ وہ اسیر ابن ملجم تھا۔ فرمایا کہ یہ باقی ماندہ دودھ ابن ملجم کو دیا جائے۔ ایسا کریم مولا کہ جس سے امت مسلمہ محروم ہو گئی، ایسا حاکم کہ جس سے امت مسلمہ کو اس جیسا حاکم پھر میسر نہ آیا۔ کہتے ہیں مولا کائنات نے جب فرمایا کہ اے حسن، جب تم ابن ملجم کو پکڑ کر لاؤ، میرے قاتل کو تم نے پکڑا، اگر تو میں زندہ رہا تو میں خود اس سے انتقام لوں، اور اگر میں زندہ نہ رہا تو جس حد تک اس نے میرے ساتھ کیا اسی کے مطابق روش اختیار کرنا۔ اور پھر مولا کائنات نے فرمایا کہ اے حسن، یہ تمہارا اسیر ہے، جیسا کھانا خود کھاؤ اسے ویسا کھلانا، جیسا لباس خود پہنو اسے ویسا لباس پہنانا۔ اے علی، اتنا کریم ہے تو کہ اپنے قاتل کے بارے میں بھی وصیتیں فرما رہا ہے کہ اس کو اذیت نہ پہنچے۔ اور 21 ماہ مبارک رمضان کو جب حسن مجتبیٰ نے دروازے پر جا کر دیکھا تو یتیم یہ کہہ رہے تھے پہلے ہمارا پیالہ ہمارے مولا کو دیا جائے دودھ کا۔ کہتے اس وقت حسن مجتبیٰ نے دروازے پر آ کر یتیموں سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یتیموں وہ تمہارا بابا دنیا سے رخصت ہو گیا، علی شہید ہو گئے، ہم یتیم ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ یتیموں کے ہاتھوں سے دودھ کے پیالے زمین پر گر پڑے،
اور یا ابتا وا مصیبتا کی آوازیں لگانے لگے یتیم۔ آج فضا اس قدر سوگوار ہے، زمین و آسمان کی مخلوقات علی کے لیے رو رہی ہے، اور آپ بھی یقیناً جہاں جہاں بیٹھے ہیں آج اس یوم کو منا رہے ہیں، یوم علی کو، اس یوم راہبر کو، یوم قائد کو، کہ ایسا قائد میسر نہ آئے گا۔ دعا آپ کے پیش خدمت ہے۔ فرزند رسول سید الساجدین فرما رہے ہیں، اللہم اجعل لی فیہ الی مرضاتک دلیلا ولا تجعل للشیطان فیہ علی سبیلا واجعل الجنة لی منزلا ومقیلا یا قاضی حوائج الطالبین۔ اے معبود، آج کے دن اپنی رضاؤں کی طرف میری رہنمائی کا سامان کر، اس میں شیطان کو مجھ تک پہنچنے کا اختیار نہ دے، اسے راستہ نہ دکھانا مجھ تک پہنچنے کا، اور جنت کو میرا مکان اور ٹھکانہ قرار دے۔ اے طلبگاروں کی حاجتوں کو پورا کرنے والے۔ اس دعا کو جب پڑھا جائے تو کس قدر خوبصورت فراز ہے یہ دعا کا کہ خدایا میرے لیے اپنی مرضات یعنی اپنی مرضی کو مجھے ظاہر کروا، مجھے رہنمائی کروا کر کے تیری رضا کس کے اندر ہے میں اس کام کو انجام دوں، کہ میں تیری رضاؤں کو حاصل کر سکوں اور شیطان میرے قریب نہ پہنچے۔ یہاں پر خدا کی رضاؤں کو حاصل کرنے کے لیے کہ تو مجھ سے راضی ہے، جو افعال میں انجام دے رہی ہوں، یہ یقین حاصل کرنے کے لیے کہ تو مجھ سے راضی ہے، تو روایات میں ملتا ہے کہ ائمہ یہ معصومین فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے خدا کو دیکھو کہ وہ تم سے راضی ہے، سب سے پہلے تم اپنے آپ کو دیکھو کہ تم خدا سے کتنے راضی ہو۔ اگر خود تم خدا سے راضی ہوئے دل سے تو یقین جان لو تمہارا خدا تم سے راضی ہے۔ جب یہ فرمایا کہ تمہارا خدا تم سے راضی ہے، ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم تو بہت سی چیزوں میں ایسا کہ ہم خدا سے راضی نہیں ہیں۔ اگر ان مطالب کی گہرائی میں جائیں، ابھی ہم خود ہی خدا سے راضی نہیں ہیں تو ہم خدا سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی رضاؤں کی طرف رہنمائی فرما۔ تو سمپل یہی ہے کہ اگر تم خود خدا سے راضی ہو گئے تو خدا تم سے راضی ہو جائے گا۔ ہم کیسے خدا سے راضی نہیں ہیں؟ اگر کوئی نعمت پروردگار نے ہمیں عطا نہیں کی تو ہم اس نعمت کا بار بار تکرار کرتے ہوئے، رٹ لگاتے ہوئے، کیا تو مجھے یہ نہیں دے سکتا تھا؟ کیا تو نے یہ مجھے نہیں دیا، فلاں کو دیا؟ کیا میں تجھ سے حاصل نہیں کر سکتی تھی؟ کیا تو مجھے دینے پر قادر نہیں تھا؟ کیا تیرے خزانے میں کوئی کمی آ جاتی؟ اس طرح کے گلے شکوے جو اپنے خدا سے کرتے ہیں، اس کا مطلب ہم خدا سے راضی نہیں ہیں۔ اس سے راضی ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے اپنے آپ کو جو مل گیا اس پر کفایت کرنی پڑے گی۔ کفایت سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو کچھ تو نے مجھے عطا کر دیا، اگر میں اس پر راضی ہو گئی، میری معیشت کو اگر تو نے تنگ کر دیا، میں اسی معیشت پر کفایت کر گئی کہ جتنی تو نے میرے مقدر میں، میرے نصیب میں کر دی، تو میں اس سے راضی ہوگی، تو یقین جان لیا خدا فرماتا ہے کہ تو غنی ہو گیا۔ جس نے کفایت کر لی، اس کے دیے ہوئے پر راضی ہو گیا، وہ غنی ہے، یہاں پر بغیر مال کے غنی ہے۔ پھر فرمایا یہاں پر کہ اپنی راضی ہونے کے لیے جو جو چیزیں اس نے تمہیں عطا کر دیں، سمجھو کہ میرے حق میں یہی بہتر تھا، مصلحت یہی تھی۔ ہم کہیں گے کہ نہیں، فلاں کو امیر بنا دیا، فلاں کو غریب بنا دیا، فلاں کو تو نے صحت عطا کر دی، فلاں کو تو نے مریض کر دیا، فلاں کو تو نے اولاد عطا کر دی، مجھے تو نے اولاد عطا نہیں کی۔ ڈھیر ساری اللہ و باللہ بہت ساری جو ہے لمبی طولانی لسٹ ہمارے سامنے آ جاتی ہے خدا سے ناراضی ہونے کی۔ اگر خدا کی نعمات کو شمار کرنے لگ جائیں کہ کتنی نعمات اس نے ہمیں عطا کی ہیں، اگر ان کو ہی شمار کرنے لگ جائیں تو پھر فرصت ہی آپ کو نہ ملے اس سے گلہ کرنے کی کہ تو نے مجھے وہ کچھ عطا نہیں کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب تم نے کچھ مانگا ہی نہیں تھا مجھ سے، اگر اپنے بدن کی تمام نعمات کو شمار کرنے لگ جاؤ تو تم راضی ہو جاؤ اپنے خدا سے۔ جب خدا سے راضی ہو جاؤ گے، خدا تم سے راضی ہو جائے گا۔
جیسے فرماتا ہے کہ الم نجعل لہ عینین، قرآن میں کتنی خوبصورت نعمات کا تذکرہ فرمایا. فرماتا ہے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. فرماتا ہے کہ کیا میں نے تمہیں یہ بہترین دو دیکھنے والی آنکھیں نہیں دیں؟ اگر اس نور کی طرف، اس نعمت کی طرف انسان متوجہ ہو جائے تو گلے کی گنجائش نہیں رہ جاتی. کیا میں نے تمہیں تسبیح و تحلیل کرنے والی زبان عطا نہیں کی؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، میں نے تمہیں دو خوبصورت ہونٹ عطا نہیں کیے، لب عطا نہیں کیے کہ جن لبوں کو تم اپنے پروردگار کی تسبیح و تحلیل میں کھولو اور بند کرو. ان تمام نعمات کو جب انسان شمار کرنے لگ جاتا ہے تو پھر اس سے راضی ہو جاتا ہے کہ تو نے مجھے اتنی نعمات عطا کی، میں انہیں شمار نہیں کر سکتی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. جب آپ راضی ہو جائیں گے تو یقیناً پروردگار آپ سے راضی ہو جائے گا. تو خود یہاں پر امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو خدا کی تھوڑی معیشت پر راضی ہو گیا، تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا، خدا فرماتا ہے میں تمہارے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاؤں گا، چونکہ میں تم سے حساب اسی کے مطابق لوں گا جتنا میں نے تمہیں دیا، اور تمہاری جتنی مصلحت تھی تمہارے حق میں نے اتنا عطا کر دیا تمہیں. فار ایگزامپل یہاں پر یہ پھر شکوہ ختم ہو جاتا ہے، تو نے مجھے یہ کیوں نہ دیا، تو نے فلاں کو دیا، مجھے بھی دے سکتا تھا. خدا ہمارا طبیب ہے اور ہم اس کے مریض ہیں. جیسے کوئی مریض، دو مریض ایک ہی ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، ڈاکٹر ایک ہے دونوں کا، لیکن دونوں کی بیماری کے مطابق الگ الگ وہ میڈیسن لکھتا ہے، نسخہ تیار کرتا ہے اور ان کو دیتا ہے. یہ مریض ڈاکٹر سے یہ نہیں کہہ رہا جو دوائی تو نے اس کے لیے لکھی وہ میرے لیے کیوں تجویز نہیں کی. اگر کہے تو ڈاکٹر کیا کہے گا، جو اس مریض کی دوائی میں نے لکھی وہ اگر تو کھائے گا تو نظام درہم برہم ہو جائے گا، خرابی پیدا ہو جائے گی اور تجھے نقصان پہنچے گا. میرا کام ہے تجھے بچا لینا، میرا کام ہے تجھے صحت یاب کرنا، بیمار کرنا نہیں. سیم اسی طرح پروردگار عالم نے بھی اگر آپ کو کچھ نہیں دیا اور دوسرے کو آپ سے زیادہ عطا کر دیا، وہ مصلحت جانتا ہے کہ اگر وہ تجھے یہ چیز فراوان دے دے گا تو ممکن ہے تو معصیت میں پڑ جائے. اگر وہ تجھے وہ چیز عطا کر دے جو تو طلب کر رہا ہے مسلسل تیرے اصرار پر، تو وہ یقیناً عطا کرنے پر قادر ہے، مگر ہو سکتا ہے وہ تیرے لیے مصلحت نہ رکھتی ہو. کہتے ہیں کہ پھر وہ خداوند متعال کیا وہ انسان کا اجر ضائع جائے گا جو وہ طلب کر رہا ہے؟ خود وہ کہتا ہے کہ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو تمہاری کوئی حیثیت ہی پروردگار کے نزدیک نہ ہوتی. تمہاری یہ دعا، تمہارا گریہ، تمہارا رونا، تمہارا بار بار اس سے طلب کرنا، پروردگار فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کو ضرور عطا کرتا ہوں. اور جو دنیا میں اس نے عطا نہیں کیا وہ اسی ڈاکٹر کی طرح دیکھ لیجئے، وہ آپ کو مریض نہیں کرنا چاہتا، آپ کا نفع چاہتا ہے اور آپ کی کامیابی چاہتا ہے. جب روز قیامت وہ شخص جائے گا تو پھر خدا نے آپ کی دعاؤں کو رائے گاہ نہیں کیا، ضائع نہیں ہونے دیا. کہتے ہیں کہ روز قیامت عرش الہی کے نیچے وہ کھڑا ہوگا اور جہاں اس کے سامنے وہ اعمال بہترین انداز سے اور حاجات کی قبولیت سے جو دنیا میں اس نے طلب کی تھی اس سے کہیں بڑھ کر، کہیں حسین اور خوبصورت اس کے سامنے جب آئیں گے اور اس کے بہت سارے گناہوں کا وہ کفارہ بن جائیں گے، تو وہ شخص بول کر کہے گا خدایا یہ کیا ہے کہ جس نے مجھے اس عذاب سے بچا لیا اور مجھے ان گناہوں سے بچا لیا. پروردگار فرمائے گا یہ وہی دعا ہے جو تو دنیا میں طلب کرتا رہا اور میں تیرے لیے اسے سیو کرتا رہا، کیونکہ وہاں دینا مصلحت نہیں تھی. یہاں جب تو بے جار و مددگار ہو جاتا تو میں نے اس تیری دعا کو یہاں پر سیو کر لیا اور آج جب تجھے ضرورت پڑی تو میں نے تجھے عطا کر دیا. کہتے اس وقت انسان بول کر کہے گا کاش پروردگار تو نے دعا، کوئی بھی میری دعا زندگی میں قبول نہ کی ہوتی اور آخرت میں مجھے اس کا اجر مل جاتا. اور چونکہ تو بہترین اجر دینے والا ہے اور تو عطا کرنے والا ہے جو بھی تجھ سے طلب کرتا ہے اور موقع کے مطابق
موقع کی مناسبت سے تو عطا کرتا ہے۔ تو یہاں اس میں وجعل الجنت لی منزلا و مقیلا، پھر اس شخص کی منزل یقیناً جنت ہوگی، جس کی جو خدا کی رضاؤں کو تلاش کرتا رہا اور شیطان کے راستوں کو بند کرتا رہا اپنی زندگی میں، ان اعمال کو انجام دے کر کہ جس سے خدا صرف راضی ہو جائے اس سے۔ جب خدا راضی ہو گیا، رسول معظم راضی ہو گئے، اس کے ہادیان برحق راضی ہو گئے، تو یقیناً آپ کا ٹھکانہ جنت اور بہشت ہے۔ یا قاضیہ حوائج الطالبین، اے حاجتوں کو پورا کرنے والے، تیرے دروازے پر تمام حاجت مند آئے بیٹھے ہیں اور تجھے واسطہ بھی دے رہے ہیں، اس علی کا جس کو تو نے قسیم النار والجنہ کہا۔ یقیناً ہم علی کی اطاعت کر کے علی کی مرضی کو اختیار کر لیں، حاصل کر لیں، تو گویا اللہ کی مرضی کو حاصل کر لیا، اللہ کی رضاؤں کو حاصل کر لیا۔ تو وہ علی کہ جس نے اپنی زندگی کا ہر کام، ہر عمل مرضات الہی میں انجام دیا، کہ جس علی کا صرف ایک رات چند گھنٹوں کا سونا، چند لمحوں کا سونا خدا کی رضاؤں کو خرید گیا۔ اگر ہم علی کی رضاؤں کے مطابق چلیں گے تو یقیناً پروردگار ہم سے راضی ہو جائے گا اور ہمارا ٹھکانہ بہشت بری میں، بہترین جنت میں، اس جگہ پر قرار دے گا کہ یہاں پر آپ طلب کریں گے کہ یا قاضی حوائج الطالبین۔ آج کی اس دعا میں ہم یہی پروردگار سے طلب کریں گے کہ پروردگارا، ہم تیرے دروازے پر سائل بن کے آئے ہیں اور یقیناً تو آج کے دن ہمیں رد نہیں کرے گا۔ شبہائے قدر میں تو ہمیں اپنے دروازے سے رد نہیں کرے گا ایسے جیسے ہم سائلین کو کر دیتے ہیں، چونکہ تو وہ ہے جو کہتا ہے کہ جو سائل بھی تمہارے سامنے آ جائے، اگر کچھ بھی اسے نہ دے سکو، اس کو عزت اور احترام سے مخاطب کرو اور ایک مسکراہٹ اسے ہدیہ کر دو، اس سے معذرت طلب کر لو کہ میرے اختیار میں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور علی کی محبت رکھتے ہوئے جب آپ اسے انجام دیں گے، خدایا آج ہم تیرے دروازے پر علی کا واسطہ لے کر آئے ہیں، علی کو وسیلہ بنا کر لائے ہیں، اس حجت خدا کو وسیلہ بنا کر لائے ہیں، اس پدر یتیمان کو وسیلہ بنا کر لائے ہیں کہ جس کے واسطے کو تو رد نہیں کرتا۔ ہم سب کو اپنی مرضی عطا فرما کہ ہم ہر عمل انجام دیں تو تیری رضا کے مطابق دیں، شیطان کو ہم تک پہنچنے کا راستہ اس کا بند کر دے اور ہمارا ٹھکانہ بہشت بری میں قرار دے، ہماری تمام تر حوائج دنیا اور آخرت کو بھر لا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔